السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس خونی لڑائی۔ ٹھیک اس وقت جبکہ اسلامی فوج گھیرے میں آ کر مشرکوں کی چکی کے دو پارٹوں میں پس رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بھی خونی لڑائی چل رہی تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکوں نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 آدمی تھے، اور جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ آؤ میری اور آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکوں نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کے آنے سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکوں اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے بیچ بڑی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، جس میں محبت، فداکاری اور ویرتا کی بڑی انوکھی گھٹنائیں گھٹی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی ساتھیوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ ور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دور کرے؟ ایسے ویکتی کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرک آپ کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 باقی ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ گھاؤں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن سخنک نے گرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ بخاری مسلم دونوں میں ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا گیا ہے کہ جن دنوں میں آپ نے لڑائیاں لڑی ہیں، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا۔ یہ لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کا بڑا ہی نازک لمحہ تھا، جبکہ مشرکوں کے لیے بڑا ہی سنہرا موقع تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ مشرکوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بنائے رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دے۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا، جس نے آپ پہلو کے بل گر گئے۔ آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی ماتھا گھائل کر دیا۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن کما نے لپک کر آ کے کندھے پر ایسی زوردار تلوار ماری کہ 1 مہینے سے زیادہ دنوں تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے، البتہ آپ کا دوہرا کوچ نہ کٹ سکا۔ اس کے بعد اس نے
پہلے کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ کے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر گھس گئی۔ ساتھ ہی اس نے کہا، میں کما توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر چوٹیلا کر دیا گیا۔ اس وقت آپ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو گھائل کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی اور دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ نے اس دن فرمایا، اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون سے بھر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ قاضی ایاز کی شفا میں یہ شبد ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ اس میں شک نہیں کہ مشرک آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے بے مثال جانبازی اور اپورو ویرتا سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے بھی مشرکوں کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے سب سے ماہر تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر مار مار کر مشرک حملہ وروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیرکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ ان کی یوگتاؤں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارناموں کا اندازہ نسائی کی ایک روایت میں لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کے اس وقت کے حملے کا الیکھ کیا ہے جب آپ انصار کی تھوڑی سی نفری کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نمٹے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ہوں۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کا وہ وورن دیا ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی چوٹ لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو
تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکوں کو پلٹا دیا۔ عقیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے دن 49 یا 35 گھاؤ آئے اور ان کی بچلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئی۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا۔ اس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس دن فرمایا، جو ویکتی کسی شہید کو دھرتی پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اور ابو داؤد طیالسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب احد کی لڑائی کا الیکھ کرتے تو کہتے کہ یہ لڑائی پوری کی پوری طلحہ کے لیے تھی، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشا کا اصل کارنامہ انہی نے انجام دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا، اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئی اور تم نے اپنے یہاں بڑی بڑی آنکھوں والی حور کا ٹھکانہ بنا لیا۔ ایسے ہی سب سے نازک اور سب سے کٹھن کشن میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد فرمائی۔ چنانچہ مسلم و بخاری میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن دیکھا۔ آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ دونوں آپ کی اور سے بڑی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔